الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کلاس کی جگہ آج کچھ تھوڑے سے پولیٹیکل ٹاپکس ہیں، ان کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے۔ اس کی ریلیونس بھی بہت زیادہ آج کے اعتبار سے، کیونکہ آج 16 دسمبر ہے۔ یہ بات پہلے بھی بہت موقعوں کے اوپر ہو چکی ہے اور ہمیں سننے کو ملتی رہتی ہے یہ والی بات کہ پاکستان جو ہے وہ اللہ کے فضل سے دنیا کا واحد ملک ہے جس کی آئیڈیالوجی اسلام کے لیے ہے۔ اسلام کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا، ہماری اس کے علاوہ اور کوئی غرض ہی نہیں تھی، آئیڈیالوجی تھی ہی نہیں سرے سے۔ انگریز تو ہمیشہ ڈیموکریسی دے کے جا رہے ہوتے ہیں، یہاں پر بادشاہ کو چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے، ہمیں ڈیموکریسی دے کے جا رہے تھے وہ۔ اور ہماری قیادت بھی جو کہ بہت زیادہ مدرسے اور والی نہیں تھی، لیکن ڈیموکریسی کو ہوتے ہوئے تمام وہ جو خیر ہو سکتا ہے جو ویسٹ پرووائڈ کرتا ہے، اس چیزوں کے وعدوں کے باوجود ہماری ہی مسلمانوں کی جو بظاہر دیکھنے میں ماڈرن لوگ تھے، جو بہت زیادہ دین والے نہیں لگتے تھے، انہوں نے ہمارے لیے کیا چوز کیا کہ نہیں، ہمارے لیے ڈیموکریسی نہیں کام کر سکتی۔ اور قائد اعظم کی یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ آج کل بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہی ہے، وہ اس کا ریلیونس تھوڑے سے لیکچر کے اینڈ میں آئے گا، لیکن اس کو میں شروع میں بات کرتے ہوئے، ایک تو یہ کہ انہوں نے بارہا انہوں نے کہا تھا کہ کیا ہمیں کیوں چاہیے، ہم پاکستان کو کس لیے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے ایک جدید اسلامی ریاست بنانی ہے، ایک لیبارٹری بنانی ہے ہم نے، جہاں پر ہم اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس کر سکیں ماڈرن لائنز کے اوپر۔ یہ بات میں بھی پہلے کہہ چکا ہوں ملٹیپل ٹائمز، اور دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ جب قائد اعظم کہا کرتے تھے اور جب اقبال کہا کرتے تھے اسلامی ریاست، جدید اسلامی ریاست، ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا تھا کہ پرانی جو فقہ اور پرانے جو قوانین اور جو پرانے جو اصول چلے آ رہے ہیں وہ ہمیں صرف امپلیمنٹ کرنے ہیں۔ وہ ایسی جدید ریاست چاہتے تھے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اس سے پہلے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ اگر ہم آخری ڈیفینیشن بھی لے لینا کہ جب ختم کر دیا گیا تھا خلافت عثمانیہ کو، تو اگر ہم آخری ڈیفینیشن بھی لے لیں، ملٹیپل یعنی کہ 1920 سے لے کے ملٹیپل چیزیں ہوتی رہی تھیں اس کے خاتمے کے لیے، لیکن اگر ہم آخری ڈیفینیشن کے اوپر بھی آ جائیں تو 1924 تک، اور ابھی یہ 47 میں پاکستان حاصل کر رہے ہیں، صرف 23 سال کا فرق ہے۔ 23 سال کا فرق ہے۔ انہوں نے اپنے ہوش و حواس میں، اقبال نے، جناح نے اور جو باقی قیادت تھی، انہوں نے اپنے ہوش و حواس میں خلافت کا دور دیکھا ہوا تھا۔ جدید ریاست چاہ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں چاہ رہے کہ وہ ہم اس کو ری امپلیمنٹ کریں گے یہاں پہ۔ جدید چاہ رہے ہیں، اس لیے اس کی کوڈیفیکیشن، قانون کس طرح بنتا ہے، اس کے لیے جدید تقاضوں کے اعتبار سے نئے اصول آئیں گے، لیکن قرآن اور حدیث سے انحراف نہیں ہوگا کہیں پر بھی۔ ماڈرن انٹرپریٹیشن، لیکن قرآن و حدیث سے ہم دور نہیں جائیں گے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی والی بات بھی نہیں ہے۔ جس طرح تفاسیر کتنی لکھی گئی ہیں قرآن کے بارے میں، اب اگر آج کل کے دور میں ہم کہہ دیں گے کہ بھئی کیا ضرورت پڑی ہے تفسیر لکھنے کی، جب پہلے کی تفاسیر لکھی ہوئی اتنی زیادہ، اور سب سے زیادہ معتبر جیسا ابن کثیر ہیں ان کی تفسیر مانی جاتی ہے، تو پھر آپ کیا ان سے آگے بڑھ گئے ہیں؟ نہیں، زمانے کے اعتبار سے معنی چینج ہو رہے ہوتے ہیں، نئے مفہوم ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں، ریکوائرمنٹس اور ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کے سمجھ زیادہ آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ سوشلی، پولیٹیکلی، لینگویج کے پوائنٹ آف ویو سے ہر اعتبار سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تو نئی باتوں کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ سملرلی نئے مسائل سمجھ آ رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، تو جدید ضرور اس میں ایڈ رہے گا جب بھی قائد اعظم اور علامہ اقبال کا آئے گا۔ کوئی بھی قرآن اور حدیث کی بات سے انحراف نہیں ہوگا، لیکن وہ اولڈ ری امپلیمنٹ نہیں کرنا، ہم نے جو پرانا کام ہو چکا ہے ہم نے دوبارہ اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کرنا۔ لیکن بہرحال اس سے آگے بڑھ کے کوئی شک نہیں۔ اور جب ان کے بارے میں ایک ایسی بات کہا جاتی تھی تو وہ بہت ڈٹ کے کہتے تھے کہ اسلامک لاز آر ایز اپلیکیبل ٹوڈے ایز دے ور 1300 ایئرز اگو۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اسلامی قانون پرانے ہو گئے ہیں، ان کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا، بالکل اپلیکیبل ہے اور اپلیکیبل رہیں گے۔ اسٹیٹ بینک کے اوپر بھی جو ان کی جو تقریر تھی، وہ سارے موضوعات دیکھے ان کے، سیکولر ڈیموکریسی کو وہ تھرو آؤٹ ریجیکٹ کرتے رہے ہیں اور اسلامک ڈیموکریسی کو وہ ایکسیپٹ کرتے رہے ہیں۔ اور جتنا اسلام کی تعریف کی انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ فیوچر گورنمنٹ، جب امریکن ملٹیپل انٹرویوز ہوتے رہے ان کے، تو یہ انٹرویوز پہ کہتے رہے ہیں وہ کہ جو بھی گورنمنٹ ہوگی اٹ ول بی سم فارم آف ڈیموکریسی،
اس پہ بحث ہو جائے گی کس ٹائپ کی ڈیموکریسی ہمیں زیادہ بہتر سوٹ کرتی ہے، بحث ہو جائے گی اس کے اوپر، سم فارم آف ڈیموکریسی. لیکن اس پہ وہ بہت ڈٹ کے کلیئر کہتے تھے کہ اسلام کے مطابق ہی ہوگا، وہ اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے، لیکن انٹرپریٹیشن ہوگی اس کی، لیکن ڈیموکریسی کی ٹائپ ہوگی وہ کوئی نہ کوئی. تو اسلامک ڈیموکریسی جس کے اندر قرآن اور حدیث کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، تو پاکستان کی بنیاد ایک ایسے اسٹرانگ راک سالڈ فاؤنڈیشن کے اوپر بنا کے دے دی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جب انڈیا کی طرف سے پٹیل اور نہرو اور سب کی طرف سے بیانات آتے رہتے تھے، چند دنوں کا ڈرامہ ہے یہ صرف، اب یہ ٹوٹ کے واپس آ جانا ہے، انہوں نے چلنا ہی نہیں ہے ان سے ملک، چلنا ہی نہیں ہے ان سے ملک. مولانا ابوالکلام آزاد جو کانگریس کے پریزیڈنٹ رہے تھرو آؤٹ، آخری چند سالوں پہلے چھوڑا انہوں نے، اور کانگریس کے اندر یہ بات سوٹ کرتی تھی بہت زیادہ کہ ایک مسلمان کو آپ نے آگے رکھا ہوا ہے قائد اعظم کے مقابلہ کرنے کے لیے، تاکہ نظر آئے کہ بھئی دیکھیں کیا معاملہ ہے. اسی لیے تو بہت سارے جو علماء تھے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی کنونس کرنے کے اوپر کنونس ہو گئے، ان کو جناح کے اندر وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی انہیں، وہ قائد اعظم کو قائد اعظم کا لیبل ماننے پہ انکار کر رہے تھے. وہ مولانا ابوالکلام آزاد ان کو قرآن حدیث سے دلائل دینے کے لیے کنونس کر سکتے تھے انہیں. تو اس لیے وہ آپ دیکھیں کہ وہ چیز وہاں سے شروع سے نا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو پاکستان کے حق میں نہیں تھا اس معاملے کے اندر. قائد اعظم نے کوئی یہاں پہ اشتعال انگیز باتیں نہیں کی تھیں، کوئی ان کو کنڈیم نہیں کیا تھا، کوئی ایسا آفینسو جملے استعمال نہیں کیے تھے جو ہمارا آج کل کا مزاج بن گیا کہ میرے سے کوئی اگر ایگری نہیں کرتا تو میرے پاس تو اس کو برا بھلا کہنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے تو کلمات کی کم ہی نہیں ہوتے، باتیں ہی نہیں ختم ہوں گی کہ میں اس کو کتنا برا بھلا کہتا رہوں. بہرحال مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی ایک کتاب لکھی تھی انڈیا وینز فریڈم، اور ہندوستان آزاد ہو گیا، اس کی اردو کی ترجمہ کا ٹائٹل ہے اس کا. اس کے اندر انہوں نے یہ ایک چیپٹر جو تھا وہ کہا تھا کہ یہ 30 سال کے بعد جا کے اس کو پبلش کرنا. وہ فوت ہو گئے تھے غالباً 57 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا 30 سال کے بعد جا کے یہ چیپٹر آخری جو ہوگا نا اس کو پبلش کیا جائے گا. اور ان کی پیشن گوئیاں یہ تھیں کہ کیا حال ہو جائے گا پاکستان کا، کہاں جائیں گے یہ لوگ آگے. ان سب چیزوں کے برعکس قائد اعظم نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہیو فیتھ، اللہ کے اوپر ایمان رکھو اور اپنی ڈیوٹی کرتے رہو، اپنی ذمہ داریاں پوری کرو. یہ دو کام کرو گے نا، اللہ پہ ایمان ہوگا اور اپنی ڈیوٹیز پوری کرتے رہو گے. ایمان باللہ بھی ہو گیا، عمل صالح بھی ہو گئے، ٹھیک ہے. دیر از نو پاور دیٹ کین انڈو پاکستان. لیکن شرائط کے ساتھ تھا. ابھی ہم لوگ آگے والا حصہ تو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ بھی آ رہا ہوتا ہے، پہلے والی چیز ہم بھول گئے کہ پہلے خدا کے اوپر ایمان بھی رکھو اپنا، ہیو فیتھ، اسٹرانگ فیتھ ہونا چاہیے آپ کا، اینڈ ڈو یور ڈیوٹی، ڈو یور رسپانسبلٹیز. تو یہ دونوں ہم نے کام نہیں کیے. تو ظاہری بات ہے اگلی اسٹیٹمنٹ جو اپلائیڈ تھی اس کے اوپر، اس کے اندر پھر ظاہری بات ہے کچھ گڑبڑ ہونی تھی نا، جو کہ ہوئی تھی 16 دسمبر کو جب پاکستان جس طرح ٹوٹا تھا. اور اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اس کو ڈکلائن نہیں کیا جا سکتا اس چیز کو. اور جو ہمارے اینڈ کے اوپر بھی جو غلطیاں تھیں ان چیزوں کو ڈکلائن نہیں کیا جا سکتا. اور اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو ہماری فورسز ہولی کاؤ بن چکی ہیں کہ ان کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی. میڈیا کے اندر کوئی بندہ ان کے خلاف بات کرتا بھی ہے، جملہ بھی بولتا ہے تو ان کی بہت ٹائٹ گرپ ہے اس کے اوپر، اور اس کے پروگرامز ختم ہو جائیں گے. کئی اینکرز ہیں، کئی ٹی وی والے لوگ ہیں جو ایسی بات کریں جو فوج کی مرضی کے خلاف ہے، تو وہ ظاہری بات ہے کہ ان کے پروگرامز ختم ہو جاتے ہیں، انٹرویوز رک جاتے ہیں. وہ ظاہری بات ہے ہماری فوج ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، فوج پاکستان کے لیے ہے، وہ سب کچھ، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. ان میں سے کسی ایک بات میں بھی کوئی سیکنڈ تھاٹ یا سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. لیکن یہی ہماری جو فوج تھی، سب طبقات کا ایک ایک لیول کے اوپر جو ہے نا انہوں نے اپنی اپنی غلطیاں کی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان پھر ٹوٹا. سب طبقات، سیاستدانوں کا بھی قصور تھا اس میں، کہ ہر طرح کے جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی ان کا قصور تھا کہ پاکستان ٹوٹ کے اس لیول کے اوپر آ گیا تھا. پیچھے جو پاکستان بچا وہ تو اس جیوگرافک لوکیشن کے اوپر آتا ہے، فال کرتا ہے، جس کے بارے میں اقبال نے ویژن دیکھا تھا. لیکن اگر ہم اسی کو آگے لے کے دیکھیں کہ پھر ہم نے آگے پیش رفت کیا کی، ہم نے پاکستان کو کون سا لائٹ ہاؤس بنایا، پاکستان کو ہم نے لائٹ ہاؤس کون سا بنایا ہے. ود ٹائم پاکستان سم ہاؤ بچتا آتا رہا. آج تھوڑا سا ہم لوگ نا اس کے جو
چیلنجنگ ایسپیکٹس ہیں، جو ہماری ناکامیاں ہیں ہم پاکستانیوں کی، اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکشن ہے اس کے اوپر۔ ہم نے اس کو کون سا لائٹ ہاؤس بنا لیا؟ ہم نے اس کے لیے کون سی ایسی ماڈرنائزیشن اور لیجسلیشن اور وہ سب کیا کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے کچھ اچیو کر پائے ہم لوگ پاکستان کے لیے؟ پھر یہ جو ہم نے پچھلے کئی سال گزارے تھے اے پی ایس واقعے سے پہلے کے جو سال تھے، جس کو آپ 15 سال کاؤنٹ کر لیں اندازاً، یہ والے، یہ ہم نے کتنے مشکل سال گزارے تھے کہ پوری دنیا اس کے اوپر جشن منانے کے اوپر تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ پاکستان جا رہا ہے، نکل رہا ہے ہاتھ سے، ختم ہوا یہ ملک، کچھ بھی نہیں بچنے والا اس ملک کے اندر۔ اب حصے ہونے والے ہیں، اگلی بات کرو، اگلے کہ اب جو تقسیم ہوگی، بٹیں گے لوگ، کس کے حصے میں کیا آئے گا، کس کے اوپر کس نے ریسورسز پہ قابو پانا ہے۔ بالکل اس طرح کی باتیں اور بحثیں جس طرح کی سلطنت عثمانیہ کے جب ختم ہو رہا تھا، ڈس انٹیگریٹ ہو رہا تھا، تو بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اگلی پلاننگ اور اگلے بحثیں کر رہی ہوتی تھیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو بہت ہی خوفناک واقعہ ہوا تھا آج سے 5 سال پہلے، 16 دسمبر والا، اللہ کے فضل سے جو قربانی اے پی ایس کے ان بچوں نے دی تھی اور ان ٹیچرز نے دی تھی، اس کے نتیجے میں ایک کولیکٹیو شعور جاگا تھا ہماری قوم کا کہ انف از انف، کولیکٹیو شعور جاگا تھا۔ وہی فوج جو اتنی زیادہ ڈاؤن ہو چکی تھی، اس کو بھی ایک مورل بیکنگ ملی تھی، ایک سپہ سالار بھی اچھا ملا راحیل شریف کی شکل میں، لیکن قوم نے اس کو فلی سپورٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مدد کی کہ ہم لوگ ان مسائل سے نکلنا شروع ہوئے جو دہشت گردی اور ان چیزوں کی شکل کے اندر آ گئے۔ لیکن معاملہ وہی ہے، جس طرح ایک مرد مومن کا معاملہ ہوگا، ایک انسان کا معاملہ ہوگا، جو فاسد ہوگا، فاسق ہوگا، کافر ہوگا، جس طرح اس کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، انفرادی انڈیویجولز کی بات ہو رہی ہے، جس کو ہم اس طرح دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہر اعتبار سے ٹھیک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے اوپر ہر چھوٹی چیز جو ہے نا وہ ان کی ریفلیکشن میں آ رہی ہوگی، ہر چھوٹی بات کے اوپر کبھی نظر بھی لگ رہی ہوگی مسلمان کو، کبھی ہر چھوٹی بڑی بات کے اوپر کبھی کوئی مسائل، کبھی کوئی زندگی میں کوئی آزمائش، کوئی مشکل۔ تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی ایک طرح کی بلیسنگ ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈھیل دے دینا اور اس کے اوپر دنیا میں کوئی پکڑ نہ آئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی والا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک سوالیہ معاملہ ہے۔ میرے اور آپ ہم دونوں کے لیے یہ ایک سیلف آڈٹ کا ایک سوال ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی بہت سموتھ ہے تو کیا ہم واقعی اس کے اوپر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور کیا اوور آل ہمارا جو زندگی کا سفر ہے وہ ہدایت والے راستے کے اوپر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو خدا نہ خواستہ فوراً توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھیل دے دی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ ایک دفعہ ہی پکڑیں گے، ڈھیل دی ہے، لمبی ڈھیل دے دی ہے ہم نے ان کو، ایک دفعہ ان کے اوپر پکڑ آنی ہے۔ لیکن اگر ایک مرد مومن جو ہے وہ اگر ایک غلطی کرتا ہے، فوراً اللہ کی طرف سے کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے، اسے چھوٹا سا ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا وہ خواب دیکھ لیتا ہے جس میں ایک دم سے گھبرا کے اٹھ جاتا ہے کہ نہیں یہ میں نے کام غلط کیا تھا، دل اس کو بار بار اپنے اوپر جنم نظامت کر رہا ہوگا اگر وہ گناہ کر بیٹھا ہے کوئی بھی، اور اس کے لیے مکافات عمل جو ہوگا نا وہ ایکچول دنیا کے اندر اس کو کئی موقعوں پہ نظر بھی آئے گا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ بجائے یہ کہ مرنے کے بعد پتہ لگے کہ یار میں گناہ کرتا رہا اور مجھے احساس تک نہیں ہوا، یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹھوکریں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آ رہی ہوتی ہیں، یہ انسان کو سیلف ریئلائزیشن کے اوپر لے کے آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ سے زندگی میں ایک کام کوئی برا ہوا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرنے والے بھی ہیں، سجدہ کرنے والے بھی ہیں، سر جھکانے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، آپ سے کوئی ایک غلطی ہوگی نا، اور صحیح والی غلطی جو ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گی، تو اس کے اوپر آپ کو کسی نہ کسی شکل میں آپ کو بہت امیجیٹ ایک رپلائی نظر آ جائے گا اللہ کی طرف سے۔ ہاں وہ اور بات ہے کہ اگر انسان اس پہ وہ جو دل میں داغ والی حدیث ہے نا، اگر انسان اس پہ ڈٹ جائے وہ سیاہ ہوتا رہے پھر معاملہ ایک الگ چلا گیا۔ یہی معاملہ پاکستان کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے پاکستان کے اوپر، اور ہم جو مسلسل مشکلات اور پریشانیوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک سیلف آڈٹ کا طریقہ ہے یہ والا۔ ہم بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، کبھی وہ کسی زلزلے کی شکل میں اگر آ گیا، کبھی وہ سیلاب کی شکل کے اندر آ گیا،
دنیا پرست جو لوگ ہوں گے وہ صرف یہ بولتے رہیں گے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لینا دینا نہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی اس چیز سے. یہ تو بس آتے ہیں ہم، یہ تو طوفان تھا، سمندری طوفان، یہ آ گیا. بارشیں اس وجہ سے زیادہ ہو گئی تھیں، اسموگ اس وجہ سے آ گیا کیونکہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور زلزلہ آتا ہے تو اس وجہ سے آتا ہے، یہ پریشانیاں آتی ہیں تو اس وجہ سے آتی ہیں. لیکن جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے وہ ان تمام سے ہر چیز کو اپنے اوپر ایک چیز دیکھیں گے. اگر ڈینگی کا مسئلہ آ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے کہ ہم سے قابو کیوں نہیں ہو رہی ہے. اگر اسموگ کا عذاب آ رہا ہے، گرمیوں میں ڈینگی ہے، سردیوں میں اسموگ ہے، تو کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے جو ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے. اور اسموگ کا علاج اگر بارش ہے تو یہ نہیں ہم نے سوچنا شروع کر دینا، جس طرح ایک آرٹیکلز بھی آئے تھے کہ لاہور کے بارے میں پلاننگ ہو رہی ہے، کس طرح آرٹیفیشل رینز ہوا کریں گی اور کیا طریقہ کار بنایا جائے اس کے لیے. یہ طریقہ ہے، ہمیں آرٹیفیشل رین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کی ضرورت ہے. وہ تو فوراً چیک کریں، وہ حدیث والا معاملہ تو نہیں ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ اور صدقات دینا چھوڑ دیں گے لوگ تو پھر اللہ کی طرف سے بارشیں کم ہو جائیں گی، رک جائیں گی. اور اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کو باقی جو مخلوقات ہیں ان کی پرواہ نہ ہوتی تو یہ بارشیں ہی نہ ہوتی سرے سے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی جو پکڑ آتی ہے ہمارے اوپر، یہ اس کا پرائم فوکس جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ ایک بندے کو سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ ہم پاکستان کو بھی سیدھے راستے کو بلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے مسائل اور ہمارے فوراً غلطیاں جو ہے نا ان کے اوپر ہمیں پھنسا رہے ہوتے ہیں. گرمیوں کے اندر میں نے ایک خاص ٹاپک کے اوپر ریکارڈنگ کی تھی، لیکچر دیا تھا، جس کے اندر مینشن تھا کہ عمران خان پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہے. اس کے اندر ہر طرح کی بات کرنے کے بعد اینڈ میں کنکلوڈنگ جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہمیں بہت عرصے بعد ایک ایسا بندہ مل گیا ہے جو کہ دیکھنے میں اگین نہیں ملتا ایسا کہ وہ کوئی بہت زیادہ کوئی دیندار ہے، اس کا پاس تو بالکل بھی ویسا نہیں ہے، لیکن جس طرح سے وہ ڈنگے کی چوٹ ہر موقع کے اوپر اسلام کی بات کرتا ہے، اسلامی ریاست یا مدینہ کی ریاست ہم نے قائم کرنی ہے. امریکہ سے ٹرپ واپس آیا تو اس کے بعد ایئرپورٹ پہ بھی کہہ دیا مت بھولنا نوجوانوں، مت بھولنا یہ ہم نے اس کو ایک جدید اسلامی ریاست بنانا ہے، ہم نے اس کو مدینہ کی ریاست بنانا ہے. امریکہ ان موقعوں کے اوپر انٹرویو دیے. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح باہر کی میڈیا کے آگے، باہر کے لوگوں کے آگے اور کھل کے ڈٹ کے ایسی بات کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم یہ سوال پوچھیں کہ یہ تو سب کچھ ہو گئی اچھی باتیں، اب ہم نے حاصل کیا کیا؟ کیونکہ اس کے اینڈ میں نے کیا کہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دعا بھی کریں اور ایز انڈیویجولز جو ہم کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے ہمیں وہ بھی کرنا چاہیے. اسلام اور مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے پاکستان کو جو چاہیے پولیٹیکل اپنی جو بھی افیلیشنز ہوتی ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے اور چھوٹی سوچ کو چھوڑتے ہوئے بڑے ظرف کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. کم سے کم اس پوائنٹ کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے اور اس کام کی پیش رفت کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں ایجوکیشن سسٹم بھی ایسا چاہیے جیسے عمران خان نے کہا کہ تین طرح کے ایجوکیشن سسٹم چل رہے ہیں. ایک چل رہے ہیں جو پبلک سکولز کے اندر ہیں، ایک ہیں جو بہت مہنگے سکولز کے اندر ہیں جو او لیولز اور اے لیولز کے اوپر جا رہے ہیں، پھر ایک مدرسہ سسٹم ہے. کیا کیا عجیب جو ہے نا ہم لوگ سیگریگیٹ کیا ہوا ہے اپنے سوسائٹی کو. بالکل ٹھیک کہا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک کیا ہم نے اس کے لیے کیا کیا، ہم نے اچیو کیا کیا، کس طرح ہم اس کو حاصل کرنے والے ہیں اس پلان کو. یہ تو باتیں بہت اچھی ہو گئی، حاصل کس طرح کرنا ہے ہم نے اسے. ہیلتھ سروسز کے بارے میں باتیں ہو گئیں کہ علاج ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے، علاج یہ ہوتا ہے، علاج وہ ہوتا ہے کہ باہر کے ملک کے اندر فلانا بندے کو بھی یوں موقع ملتا ہے اور ہمارے یہاں پہ وہ سب باتیں بہت اچھی ہو گئیں. باتیں تو اچھی ہو گئیں، اب ہم نے اچیو کیا کیا ابھی اس کے لیے؟ ایسا کوئی ہم ہاسپٹل پریکٹیکلی بنا رہے ہیں، کوئی ایسی فیسلٹی ایکچولی ہم بنا رہے ہیں کہ وہ چیز اچیو ہو سکے کہ وہاں پہ حقیقت میں دنیا کے سارے ٹیسٹ ہوتے ہوں. ہم ابھی مذاق اڑا سکتے ہیں نواز شریف کا، زرداری کا اور ان سب کا کہ دیکھیں جی یہ تو ان کا علاج بھی یہاں پہ نہیں ہوتا، اور جو جتنا وہ اپنے آپ کو ان کی جو کرپ کیا جا سکتا ہے، جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ تو ان کو ڈیو ملنی ہی چاہیے. لیکن کیا ہمارے ابھی پلان میں کوئی ہے؟ یا اگلے 4 سال بھی جب گزر جائیں گے یا 3.5 سال جو رہ گئے ہیں اب وہ بھی گزر جائیں گے تو تب بھی اینڈ میں جا کے یہی بات ہوتی رہے گی کہ ہسپتال تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ کہہ دیا کہ ہماری اصل پاور جو ہے وہ ہمارے ایکسپرٹس ہیں جو پوری دنیا جہان میں لوگ باہر پھیلے ہوئے ہیں.
تو وہ بات تو بالکل ٹھیک ہو گئی. وہ ہم نے ان کی سکلز لینی ہے, ہم نے ان سے فائدہ لینا ہے. وہ پاکستان نے پیسہ بھیجیں, اور صرف پیسہ نہیں, اپنے ساری صلاحیتیں پاکستان میں ڈالیں. لیکن پریکٹیکلی ہم نے کیا کیا؟ کیا پالیسیز ہماری ایسی ہیں کہ وہ لوگ آ رہے ہیں یا الٹا وہ لوگ بھاگ رہے ہیں یہاں سے؟ وہ لوگ تو الٹا کچھ کیسز میں تو بھاگ گئے ہیں. بہت بڑے بڑے لوگ آئے اور ہم نے بھگا دیا انہیں فضول کی ضد کے اوپر. زیادہ ضدیں تو یہی تھیں کہ پچھلے کیونکہ گورنمنٹ کے بنائے ہوئے پروجیکٹس تھے, تو اتنی اعلیٰ ظرفی تو تھوڑا مشکل کام ہو جاتا ہے, تو اس لیے لہٰذا ہم نے بھگا دیا ان سب کو. پاکستان کے وسائل کی حد تک یہ بات بھی بہت اچھی بات کی گئی کہ پاکستان کے اندر پانی اور جو ریسورسز ہیں, وسائل, ان کی جو پلاننگ اور ان کے اوپر جس طرح سے ہم نے کرنا ہے, اور ایک اسکیم بھی چل رہی ہے, میرا ملک پیاسا ہے, کوئی ہے جو اس کی پیاس بجھائے, اس طرح کے ایڈورٹیزمنٹ, ایموشنل ایڈورٹیزمنٹ بھی ہے, اور اسپیچ بھی دے دی اس کے اوپر. قوم نے پیسے بھی ادا کر دیے. ابھی بھی ہر بینک کے باہر ہم جائیں تو وہ لگا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا اور جو پرائم منسٹر کا بنایا ہوا جو تھا ڈیم فنڈ کے لیے. کہاں گیا وہ ڈیم فنڈ کا معاملہ؟ ہوا کیا اس کے ساتھ ایکچولی؟ ملک تو ابھی بھی پیاسا ہے, ابھی تو ڈیم تو نہیں بنا کوئی بھی. کیا حاصل ہوا اس کا؟ کچھ بھی نہیں. وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ بینکوں میں چلے گئے ہیں. وہ بس اب سود کھاتے رہیں گے اس کے اوپر, یا کیا پتا وہ کہ اور نکل گئے ہوں پیسے, کسی اور کی ادھر کی پیمنٹ میں نکل گئے ہوں. یہ تو کنفرم ہے کہ وہ انویسٹمنٹ میں لگ گئے ہیں پیسے. اب وہ انویسٹمنٹ کہاں گئی ہے, پیسے کدھر نکلے ہیں, وہ کس جگہ پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے, گاڈ نوز. تو یہ باتیں کرنا اچھی تو اور بات ہے. انسانی حقوق کے اوپر تو ایون اتنی بات بھی ہو گئی کہ پہلی سپیچ کے اندر کم غذائیت کے اوپر, میل نیوٹریشن کے اوپر بتا دیا کہ ہمارے عوام میں بچوں کی کیا حالت ہوتی ہے. تو ہم نے اس لیول تک, یعنی کہ یہ تو بہت ہی کیا کہہ سکتے ہیں کہ بہت اونچی سوچ تھی یہ والی, کہ ہم نے ایون خوراک بھی اتنی اچھی دینی ہے, کوالٹی کی دینی ہے کہ معاملہ کہاں سے کہاں چلا جائے گا. مجھے دبئی جس طرح جانا پڑتا ہے ہر کچھ عرصے بعد, کام کی نوعیت ایسی ہے, تو میں واقعی دوائیاں بھی لے کے آتا ہوں جو روزمرہ کی دوائیاں ہوتی ہیں وہاں سے لانی پڑتی ہیں, کیونکہ ادھر کی دوائی اور یہاں کی دوائی میں زمین آسمان کا فرق ہے. سیم نام کی دوائی, سمپل پیناڈول جو ہے, تو وہ وقت پاکستان میں آخر کب آنا ہے کہ یہاں پہ بھی کم از کم جو چیزیں ہیں وہ سرٹیفائڈ خالص چیزیں ملیں گی. تو میل نیوٹریشن اور ان چیزوں کی بات تو کر دی, انسانی حقوق کی باتیں کہاں سے کہاں لے گئے. اور جس کو انسانی حقوق کا منسٹر بنایا اس کی آپ ایجوکیشن اور پروفائل اور وہ سب دیکھیں وہ کتنی اونچی ہے. لیکن بندہ پوچھے انہوں نے, شیریں مزاری نے کیا کیا انسانی حقوق کے لیے؟ اپنی وزارت میں آنے کے بعد پریکٹیکل سٹیپس کیا اٹھائے ہیں, سوائے یہ کہ چند ٹویٹس ہوتے جا رہی ہیں, بس کچھ عرصے بعد ٹویٹر کے اوپر ہی بیٹھے ہوئی حکومت ہو رہی ہے یہ والی ساری کی ساری. گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ انصاف ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. اس بات کے اوپر تو اتنا زیادہ ہوا کہ ہم اس کو کسی کو نہیں چھوڑیں گے. جنہوں نے ملک کو لوٹا ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر اب کہ وہ لوگ سب باہر کے ملک جا رہے ہیں, بیلوں پہ بیلیں ملتی جا رہی ہیں ان سب کو, اور کوئی کسی کے اوپر کوئی وہ ہے ہی نہیں, کسی کہتے ہیں کہ گرپ ہی نہیں ہے. 2 دن پہلے ٹی وی کے اوپر یا 3 دن پہلے ٹی وی کے اوپر آ رہا تھا جمعرات والے دن, ڈاکٹر محیط پوری زادہ کے پروگرام کے اندر انصار عباسی جو تھے وہ چیلنجنگ وے میں کہہ رہے تھے کہ ایک کیس آج تک ایسا نہیں ہے 20 سال کے اندر نیب کا کہ جس کے اندر کوئی ایک فیصلہ ہوا ہو. آج تک ایک فیصلہ ہو آج تک نیب کا, ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے کہ نیب نے فیصلہ کر دیا ہو. وہ ایک اور بات ہے کہ کسی کو آپ نے جیل میں ڈال دیا, ریفرنسز نکال دیا, اس کو پریشان رکھا, اس کو اپسیٹ کیا, ڈیل کر لی, پیسے نکال لیے, تھوڑے بہت پیسے ریکوری میں ڈال دیے. جو ہوتا ہے کہ ایکچوئل واقعی یہ فیصلہ تھا, یہ آپ کا گناہ تھے, آپ کی یہ کرپشنز تھیں, یہ قانون کے مطابق سزا لگتی ہے, تو یہ آپ کے خلاف ہم نے یہ کر لیا. یعنی کہ وہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ توڑ تک پہنچایا ہو نیب نے کسی ایک کیس کو. سارے کیسز کسی ڈیل کی شکل میں کلوز ہوتے ہیں, ریکوری ہو بھی جائیں لیکن کسی نہ کسی اس کے اندر کلوز ہوتے ہیں. تو کرنے والا کام یہ تھا کہ ایسے کام, اگر کرپشن کا ہمارے پاس کوئی صحیح علاج نہیں ہے تو قانون سازی ہونی چاہیے تھی اس کے لیے. پھر قانون ایسے واقعی بنائے جائیں کہ جو روبسٹ ہو, جو بہت سیلف انٹیلیجنٹ ہوں کہ وہ اس طرح سے ان کو ڈاج نہ کیا جا سکتا ان کو. تو وہ تو کام کیا نہیں ہم نے, کیونکہ جو احتساب ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کا تو کام ہوتا ہی نہیں سرے سے. ہیومن ریسورسز کے اوپر, کیونکہ جو ویلفیئر ٹرسٹ ہے وہ سرٹیفائڈ ہے ہمارا PCP سے, تو PCP کا ایک ایونٹ ہوا تھا
جس کے اندر یہ پریزیڈنٹ جو ہے ہمارے ڈاکٹر عارف علوی، یہ اس میں مہمان خصوصی تھے. میں نے اس کو اٹینڈ کیا تھا اس پروگرام کو. اب وہ بندہ جو باتیں کر رہا تھا پوڈیم کے اوپر آ کے، مائک کے اوپر جو باتیں انہوں نے کی تھیں، وہ بالکل اس طرح کی باتیں ہیں کہ اگر آپ کو پتہ نہ ہونا کہ بندہ کون بات کر رہا ہے اور آج کل کس عہدے کے اوپر ہے، تو آپ کا دل کہے گا کہ یار کتنی زبردست باتیں ہیں، کاش ایسے بندے کو اقتدار کا موقع مل جائے، یہ تو قسمت بدل دے گا ہمارے ملک کی. اب بندے کی آپ شکل دیکھیں تو آپ کہیں گے یہ تو صدر پاکستان ہے، جس کے پاس ایون یہ اختیار ہے کہ وہ ایک اپنے سائن کے کر کے، پورے سائن کر کے ایک آرڈیننس جاری کر سکتا ہے. ڈائریکٹ قانون بن جائے گا، وہ راتوں رات قانون بن سکتا ہے. وہ کر کیوں نہیں رہے؟ کچھ کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ صرف چند غلط فیصلے اور ان کے اوپر ضد لگا کے بیٹھے ہوئے. اب ظاہری بات ہے جب ہم لوگ پیش رفت نہیں کر رہے، اس طرف آگے نہیں بڑھ رہے، ہم لوگ اپنے ملک کو نہیں سنبھال رہے، جس کو کہہ رہے ہیں مدینہ کی ریاست، یہ بالکل وہ معاملہ ہے کہ نظر تو وہ آ رہا ہے کہ وہ مدینہ کی ریاست ہے، وہ ہماری منزل ہے، ہم نے جانا وہاں پہ ہے، منہ دوسری طرف کر کے ہم کھڑے ہوں، چل اس طرف رہے ہوں. ہم لوگ پیش رفت تو ہم نے اس کے لیے کوئی کی نہیں ہے. جب آگے بڑھ ہی نہیں رہے ہم اس کی طرف، تو ظاہری بات ہے کہ یہ کام تو پھر کسی جھوٹے کا ہی ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وزیر اعظم کے اوپر کوئی یہ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹا انسان ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ تو پھر بات جھوٹی ہوئی کہ ہم آگے بڑھ ہی نہیں رہے اس کی طرف، کوئی پیش رفت کر ہی نہیں رہے ہم اس کے لیے. اور زیادہ سے زیادہ کوئی لنگر خانہ کھول دیا اور کہہ دیا کہ یہ مدینہ کی ریاست میں ہی ہوتا. تب آپ اکانومی کے حالات بہتر کریں، یہ چیزیں خود بخود مینیج ہو جاتی ہیں. آپ کے یہ ذمہ داری نہیں ہے یہ والی کہ آپ اس طرح کہیں گے، اناؤنس کرتے پھریں کہ یہ لنگر خانہ کھولا ہے. پیش رفت کریں مدینہ کی ریاست کے لیے، چاہے اس کے لیے قانون چینج کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے. عدالتی نظام کے اوپر صرف یہ کہہ دینا کہ جی چیف جسٹس سے میں اپیل کرتا ہوں، اور جو نئے چیف جسٹس بھی آ رہے ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں. وہ چیف جسٹس صرف وہ کر سکتے ہیں جو قانون بن چکا ہے، وہ نیا قانون نہیں بنا سکتے. زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایون تو پرائم منسٹر نے اس کے لیے بھی کوئی ایفرٹ نہیں کی، لیکن کم از کم بغیر قانون چینج کیے ہی یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم عدالتیں جو ہیں ان کے اندر ججوں کی جو تقرری ہے، جو ان کی اپوائنٹمنٹس ہیں، وہ ہم بڑھا دیں، ججوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، یہ لیولز کے اوپر زیادہ ڈیوائیڈ ہو جائے، سیشن جو ہیں ان کو زیادہ توڑ دیں ہم ایریاز کو، یا ڈیوٹیز لگا دیں کورٹس کے، اور جو ڈبل شفٹ کورٹس ہو جائیں وہ ملٹیپل اس کے اوپر کریں. کیسز کے اوپر ججوں کی پرفارمنس ہونی چاہیے، اس کے اوپر کیسز پڑے ہوئے ہیں، جج نے اتنے مہینے لگا دیے ہیں، اتنے ہفتے لگا دیے ہیں، اور اس کے اوپر آپ نے نہیں کیا ابھی تک فیصلہ، جج سے سوال ہونا چاہیے. چیف جسٹس نے یہ بیانات تو ابھی دے رہے ہیں فیئر ویل کے، وہ دے رہے ہیں جتنے بھی، اور ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے ہوتے ہوئے، چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے، انہوں نے واقعی سپریم کورٹ میں جو اتنا ڈھیر جمع ہو گیا تھا کیسز کا، وہ واقعی انہوں نے بہت اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ شروع میں آئے تھے انہوں نے کہا تھا میں بھی ایک بند باندھنا چاہتا ہوں، ٹیم بنانا چاہتا ہوں، لیکن جھوٹے کیسز کے اوپر. اب اس کے لیے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے نا، کہ اگر ایک جھوٹا کیس ہے اور وہ ایک بندہ پتہ لگ گیا کہ آپ نے اس بندے نے جھوٹا کیس ڈالا ہے، تو اس کے اوپر کوئی تو پکڑ ہونی چاہیے، کوئی سزا اس کی ہونی چاہیے، یا اس کی کریڈیبلٹی خراب ہونی چاہیے کہ آئندہ اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. کچھ تو کروائیں، عمران خان کو اپروچ کریں، کسی طرح سے ان کو سفارشات دیں کہ اس کے اوپر قانون سازی آپ کریں، جو بھی طریقہ کار ہے. ظاہری بات ہے میں کوئی لاء کا بندہ تو نہیں ہوں، میں تو نہیں جانتا کہ بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز کے اندر کیا ہوتا ہے، اوپر اوپر کی بات صرف ہے یہ، لیکن کم از کم یہ کیے جا سکتے ہیں کام کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ والے وسائل بڑھانے کے لیے اور اس طرح کے جو آپ کے پاس ہیں ان کو کیوں نہیں آپ کر رہے؟ جب ہم لوگ 146 اور 406 اور پتہ نہیں کتنے ملین جو ہے نا ہم لیے جا رہے ہیں دوسرے بینکوں سے کہ ہم نے یہ فلانی چیز بنانی ہے اور یہ بنانا ہے اور وہ بنانا ہے، تو ہم لوگ اس کے لیے بھی تو کر سکتے ہیں. انصاف ہوگا تو کوئی معاشرے کے اندر یہ جو ہمیں جتنے قانون ہاتھ میں لینا شروع ہو گئے لوگ، یہ کیوں ہو رہے ہیں شروع؟ نظر آ رہا ہے کہ انصاف لینے کا ایک ہی طریقہ ہے. آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، آ جاؤ جی سڑکوں کے اوپر، بدماشی کے اوپر آ جاؤ، توڑ پھوڑ کے اوپر آ جاؤ، لڑنے جھگڑنے کے اوپر آ جاؤ. آپ آزادی کا مطلب یہ بنا لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. گولڈ سوسائٹی والی بات یہ تو ہونی شروع ہو گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے تو کوئی پکڑ نہیں آئے گی ہمارے اوپر. اب ہم جس طرح اپنا حق لینا چاہتے ہیں ہم لیں، سڑکوں پہ آ جاؤ، جھوٹے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگانا شروع ہو جاؤ جس بات کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. جس طرح یہ دینی گروپس آگے بیٹھ گئے تھے، تو جو ریلیجیس کارڈ استعمال کرنا چاہ رہے تھے وہ کیس ہی نہیں بن رہا تھا. وہ والا کیس بنتا ہی نہیں ہے، وہ والا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی یہ کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے ہیں،
کبھی یہ کہ یہ توہین رسالت ہے ان کے اندر، توہین صحابہ ہیں یہ، تو وہ کیس ہی نہیں بنتا والا، لیکن اپنا ایک کارڈ یوز کیا جا رہا ہے وہ کہ کسی طرح سے یہ ہو جائے کہ حق لینا ہم نے لینا ہے تو اس طرح لینا ہے۔ ہر آئے دن ہماری ہائی وے بند ہوئی ہوتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے، کیونکہ عدالت کے اندر بھی اور جو ہمارا جو سسٹم ہے، ڈی ایم جی گروپ کہہ لیں یا جو پولیٹیکل وہ ہو گئے، ان سب کے تھرو کسی بھی طرح سے ادارے صحیح طرح سے فنکشن نہیں کر رہے، ایک دوسرے کی ڈومین میں داخل ہو رہے ہیں یا بالکل ہی میدان خالی چھوڑا ہوا ہے۔ تو لہٰذا انصاف لینے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو سڑکوں پہ بدتمیزیاں کرو یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر بدتمیزیاں کرو۔ حل یہ ہے بدتمیزی ہونی چاہیے، ہر طرح سے بدتمیزی ہو بس، چاہے وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اور جو وکلاء ہیں وہ دیکھیں آپ کس طرح وہ آئی میں، اور جو ویڈیوز آ رہی تھیں گزرتے ہوئے لوگوں کو بس دھکے بھی دے دو، تھپڑ بھی مار لو، وردی کے اندر پولیس والا یا کوئی اور ہے اس پہ بھی تشدد کر لو۔ پولیس والے جو ہیں ان کا تو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ پولیس والے کم سے کم جو ہے نا وہ اسکیپ گوٹ بن جاتے ہیں بڑے آرام سے۔ ایک مسئلہ کہیں ہوا، سارا الزام لگا دو پولیس کے اوپر، نہ اہلی ہے پولیس کی، آئی جی تبدیل کر دو، تبادلے کر دو، 2-3 کو سسپینڈ کر دو، پورا تھانہ سسپینڈ کر دو، یہ وقتی طور پہ بخار اتار دو، یہ والا وقتی طور پہ اتار دو۔ پولیس والوں کو اسکیپ گوٹ بنایا ہوتا ہے۔ پولیس والوں کے تمام غلطیاں ان کی اپنی غلطیاں ہیں، جو ان کے مسائل ہیں وہ ان کے مسائل اپنی جگہ ہیں۔ انفارچونیٹلی عمران خان گورنمنٹ سمیت کسی گورنمنٹ نے بھی ان کے اوپر یہ مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو ہر کسی نے اپنا حق لینے کی کوشش کر رہے ہیں اب اس وقت۔ وکلاء کا اچھی طرح معاملہ ہے، دیکھیں کہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے اندر جو کچھ ہوا ہے، پڑھا لکھا طبقہ کس حد تک چلے گئے ہیں، دوسری طرف ڈاکٹروں کو آپ دیکھیں کہ وہ کس حد تک چلے گئے تھے، کتنے عرصے جو ہے نا وہ ینگ ڈاکٹرز ہیں جو بھی ہڑتالیں بھی کر رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور وہ بھی ان کو طریقہ ہی یہ رہ گیا ملک کے اندر، اپنا انصاف لینے کا طریقہ یہ رہے گا، جس طرح میں کہہ رہا ہوں، یا سڑکوں پہ بدتمیزی کرو یا سوشل میڈیا کے اوپر بدتمیزی کرو، بس مہذب معاشرہ رہا ہی نہیں ہے کہیں سے ہمارا۔ اور تمام منسٹرز بھی ٹی وی کے اوپر آپ کو وہ نظر آئیں گے جو چن کے سب سے زیادہ جو کہیں گے نا ہم لوگ اخلاقیات میں فارغ ہوں گے، وہی ہمارے کہیں نہ کہیں اہم منسٹر لگے ہوئے ہیں ٹی وی کے اوپر، وہی لوگ گھوم پھر کے آئے جا رہے ہیں، وہ بس یہ کامیابی ہے۔ اور اٹ واز سو انفارچونیٹ کہ عمران خان نے بھی چند دن پہلے ایک بیان کی اور نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ مدینہ کی ریاست تو ہم بنائیں گے، نیا پاکستان تو ابھی بن رہا ہے، وہ تو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ، لیکن جو چور لٹیرے ہیں تو نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں آپ لوگ ان کو احتساب کریں، آپ لوگ ان کو پکڑیں۔ پہلی اتنی بدتمیزی پھیل گئی ہے، اب اس کا احتساب کس طرح کا ہوگا؟ تو اس کی ریفلیکشن ہے جو کچھ پی آئی سی والا ہوا، جو کچھ معاملات ابھی جس طرح کے چل رہے ہیں، یونیورسٹی میں جھگڑے ہو گئے، وہ ایک لڑکا قتل بھی ہو گیا، لڑائیاں ادھر وہاں پہ پڑ گئی ہیں، کبھی کہاں، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ان غلطیوں کا نتیجہ ہے، آؤٹ آف دا بلو نہیں ہوا یہ سب کچھ۔ پوری اس کی کلاس کے اندر ایک خاص ایک فوکل پوائنٹ ہے، ایک قرآن کی آیت ہے، سورہ الانعام آیت 65، اس کو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ ہے، اللہ ہے، القادر، اس بات کے اوپر قدرت رکھتا ہے، علی ان یبعث، کہ وہ تمہارے اوپر مبعوث کر دے، علیکم عذابا من فوقکم، ایک عذاب جو تمہارے اوپر سے تمہارے اوپر آئے گا۔ اللہ طاقت رکھتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہے تو تمہارے اوپر سے عذاب نازل کروا سکتا ہے، تم پہ عذاب اللہ کا آئے گا، اوپر سے پکڑ آئے گی تمہارے اوپر۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب آ جائے گا۔ شاید ان دونوں سے مراد جو ہے وہ نیچرل جو فنومیناز ہوتے ہیں وہ مراد ہیں شاید ان سے، کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ آسمان کو حکم دے گا اور آسمان اللہ تعالیٰ کے تابع ہوتے ہوئے، چاہے وہ سورج کی شکل میں ہو، سورج کی شکل میں عذاب آئے، یا چاہے وہ بادلوں کی شکل میں آئے، ہواؤں کی شکل میں آئے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی آسمانی مخلوق، یا جس طرح ابابیل آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے کہ جو مرضی شکل ہو اس کی، تمہارے اوپر سے تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے، یا تمہارے نیچے سے زمین ارتھ کی شکل میں، یا کوئی جو زمین میں پھرنے والے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کی شکل میں، کسی بھی شکل میں تمہارے اوپر زمین سے عذاب آ جائے، بیماریوں کی شکل میں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، جو بھی زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں وہ۔
او یلبسکم شیعان، یا اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے. شیعہ اصل میں لفظ معنی ہے گروہ کے لیے. یا اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں کے اندر بانٹ دے، بٹ جاؤ تم لوگ گروہوں کے اندر. نہ تو عذاب اوپر سے آئے تمہارے اوپر، نہ تمہارے نیچے سے کوئی عذاب آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تم ہی لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر اس طرح مسلط کر دے گا کہ گروپ بن گئے ہو، ایک دوسرے کے گلے پکڑنا شروع ہو گئے ہو، ایک دوسرے کو مار رہے ہو، اپنی طاقت کا مزہ چکھا رہے ہو. تو اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں تقسیم کر دے گا. یہ ابھی آپ یہ دیکھیں کیا معاملہ یہ ہوا، بات ہی نہیں ہضم ہو رہی کہ اتنے بڑا جو کیس بن گیا PIC والا، آخر اس کے پیچھے اتنا بھی کیا ہو گیا تھا. اور فرض کرتے ہیں کہ ایک مذاق اڑا بھی لیا گیا، یا جو بھی بیک گراؤنڈ جتنی بھی باتیں بھی سمجھ آئی ہے، یہ کیا انتہا ہے یہ والی کہ ہاسپٹل کے اندر گھس گئے ہیں اور جا کے مار رہے ہیں. جو نظر آ رہا ہے پیشنٹس کے لیے بھی کوئی برا حال ہے، اور اس کے اوپر کوئی شرم بھی نہیں محسوس ہو رہی. جو سوشل میڈیا ہے یا واٹس ایپ گروپس ہیں، وہاں پہ ڈٹ کے کہہ رہے ہیں وکلا، ایسے سٹیٹسز لگائے ہوئے ہیں، کرو نا ہمارے بارے میں کوئی بات، ہمارے خلاف بیانات دو. آگے لکھا ہے سی یو ان کورٹ، یعنی کہ سمجھانے کا مطلب کیا ہے کہ آزادی رائے اتنی بھی نہیں ہو سکتی کہ میں برے کو برا کہہ سکوں. میں ایک عام سویلین، ظاہری بات ہے کہ ہم کہتے ہیں نا عام طور پہ کہ ہسپتالوں سے اللہ بچائے، کورٹ کچہریوں سے اللہ بچائے، جیل سے بچائے. اب ظاہری بات ہے ایک عام بندے کے لیے وہ کیا نوٹس ڈالنا شروع ہو جائیں گے ہر ایک کو کہ اس نے جو ہے نا یہ توہین کیا ہے، یا واٹ ایور جو بھی نوٹس آ جائے اس کے اوپر کہ سی یو ان کورٹ، دلواتے ہیں ہم تم لوگوں کو مزہ. یہ کیا بدتمیزی ہے یہ کہ بری بات کو بری بات بھی نہیں کہا جا سکتا. وکلا کی بارز بن گئی ہیں، ایسوسیشنز جو ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہیں، ہم ہڑتالیں کریں گے اس کے اوپر. اب یہ اور اگر کوئی کلمہ حق کہنے والا ہے بھی، چاہے جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو جائے، جس نے اعتزاز احسن جو ہے، اعتزاز احسن جیسا بندہ جس کو سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ جس نے وکلا کو حرکت میں لے کے آیا تھا. یہ 2007 کے اندر جب پرویز مشرف نے چیف جسٹس کو فارغ کیا تھا تو صرف کورٹ میں کیس نہیں لڑا تھا، سڑکوں کے اوپر بھی حرکت میں لے کے آیا تھا وہ، اور عوام کی بھی تائید حاصل ہو گئی. ظاہری بات ہے لوگ بھی پرویز مشرف کی گورنمنٹ سے تنگ آئے ہوئے تھے. وہ اٹ واز دا رائٹ موومنٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم، یہ بھی جملہ کسی نے بولا ہوا تھا، یہ بالکل مناسب جملہ ہی ہے. لیکن اس بندے کے بارے میں بھی اس نے صاف کہا کہ نہیں یہ بالکل غلط کیا ہے، اس کی کوئی سپورٹ نہیں کی جا سکتی. اعتزاز احسن جیسا بندہ، اس کے بارے میں کہہ دیا کہ آپ کی انٹری بین ہے، اب آپ بار میں تشریف نہیں لا سکتے. تو حسن نثار جیسے بلنٹ بندے نے بالکل ٹھیک بات بولی کہ یہ وہ اسی طرح ہی ہے کہ باپ جو ہوتا ہے نا وہ بچوں کو سکھاتا رہتا ہے، پوری زندگی سیکھتے رہتے ہیں. کتنے وکلا ہیں جنہیں اعتزاز احسن جیسے بندے سے کتنا کچھ سیکھا. جب باپ سکھاتا رہتا ہے، پرورش کرتا رہتا ہے، اور اس بچوں کو، اپنی اولاد کو، ان کی اپنی جو طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے وہ نکھار کے سامنے لے آتا ہے، وہ اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس طرح کا یہ انہوں نے معاملہ کر لیا. تو یہ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ یہ ذرا صرف یہ سوال پوچھیں اپنے آپ سے. اور مسئلہ صرف وکلا کا نہیں ہے، اسٹوڈنٹس کا الگ مسئلہ ہے. چند دن پہلے وہ ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی، کوئی بیک گراؤنڈ اس کا بھی نہیں پتا تھا جب تک وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی اور وہ کافی زیادہ فلوٹ نہیں ہو گئی. اور مجھے تب بھی نہیں پتہ لگا، کسی نے پرسنلی مجھے میسج کر کے کہا کہ اس کے اوپر کیا کمنٹس. میں نے کہا آئی ہیو نو آئیڈیا یہ کیا بات ہو رہی ہے. پھر دیکھنا پڑا کہ وہ کیا چیز ہے، اور لنکس میں نے کہا فارورڈ کریں مجھے. کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہے اٹک کی، جنت حسین، اس نے کسی موقع کے اوپر کوئی ایسا بیان دے دیا کہ پاکستان کو یونٹی کرنی چاہیے، اور جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور مائنورٹیز میں نام لیتے لیتے احمدیوں کا نام لے لیا. تو وہ جو ویڈیو آئی تھی وہ یہ تھی کہ کسی آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید وہ نہیں کوئی آفس ہوگا جو کانفرنس روم ہوتا ہے یا ڈپٹی کمشنر کا یا کسی ایسے کا، اور وہ بیٹھ کے بس بار بار کہہ رہے ہیں میڈم آپ کے بارے میں جو تھا وہ، آپ جو ان کے آفس والے ہیں، کہ آپ کے بارے میں جو بات تھی آپ پہلے بتائیں کہ آپ احمدیوں کو کیا سمجھتی ہیں. اور وہ بیچاری واضح طور پہ کہے جا رہی ہے کہ احمدیوں کو میں نان مسلم سمجھتی ہوں، وہ ختم نبوت کے انکاری ہیں، انہوں نے اس کا انکار کیا جس کی وجہ سے وہ نان مسلم ہیں، وہ بالکل غیر مسلم کافروں کی طرح ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، وہ پاکستان کے اندر وہ مائنورٹیز کے اندر آتے ہیں. اور یہی تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، احمدیوں کا یہی سٹیٹس ہے یہ والا. ارد گرد جب وہ تھوڑی دیر کے لیے صرف ہوا تھا کیمرہ جو جس نے بھی ویڈیو بنائی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے FSC ایج گروپ کے لڑکے لگ رہے تھے وہ،
بالکل اتنی بدتمیزی سے بول رہے ہیں کہ جب 73 کے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ یہ ہیں، تو یہ کیا ہے، وہ بیچاری بار بار اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ اب کلمہ پڑھائے جا رہے ہیں بار بار اسے آپ، کہ وہ بار بار ریپیٹ کر رہی ہے کہ نہیں، وہ کیوں جان کے خطرہ کہ یہ کتنے بدتمیزی سے آگے بڑھ کے کیا کر سکتے ہیں، یہ گھر کو نقصان نہ پہنچا دیں. وہ بار بار وہ اپنے بیٹے کا بھی نام شاید مینشن کر رہی ہے کہ محمد نام رکھا ہوا ہے بیٹے کا، تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ بدتمیزیاں اس طرح سے کام چلے گا. وہ جو بھی پچھلے 1-2 مہینے کے اندر بھی وہ جو اسٹوڈنٹ یونینز کی جو بحث چل رہی ہے اور یہ سب کچھ، یہ آزادی کا مطلب ہے؟ جس کا جو دل چاہے وہ بدتمیزی کرتا ہے، پھر جو مرضی جس مرضی حد تک چلا جائے. ایک ویڈیو دیکھی تھی پنجاب ہی کی، وہ کسی لوور شہر کی تھی، کہ جس کے اندر کوئی بھی بات ہوئی ہوگی، واٹ ایور دا کیس، کوئی ٹیچر اپنے گھر سے باہر نکل رہا ہے بائک کے اوپر وہ تھا، اور اسٹوڈنٹ سے راستہ روک کے اور تھپڑ اور لاتے اور مکے مار رہے ہیں اور ڈنڈے مار رہے ہیں اس کو. اب پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، نو آئیڈیا کہ وہ ٹیچر ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو وہ چیز آئی ہوئی تھی، خبر آئی ہوئی تھی، میں اسی کو ایز اٹ از کوٹ کر رہا ہوں. اگر وہ واقعی وہ ٹیچر ہے اور وہ لڑکے واقعی اسٹوڈنٹ ہیں تھے، تو وہ اسی قسم کے یونیفارم اور ان کپڑوں کے اندر ہی. یہ بدتمیزیاں ہیں. یہ کل کو پھر یہ اپنے ماں باپ کے آگے بھی ہم لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی یہ ٹریٹمنٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. ماں باپ کر ہی کیا سکتے ہیں؟ اب صرف اس کو اس حد تک صرف سوچیں کہ یہ تو صرف ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، ایک لحاظ ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے. ورنہ ابھی اس ایج میں میرے بچے تو چھوٹے ہیں، چلیں ان کو تھوڑا بہت خوف ہوگا. میری آخری حد کیا ہو سکتی ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا ان کے اوپر، ماروں گا. باپ کا سب سے زیادہ خوف یہی ہوتا ہے نا بچوں کو، کہ اگر میں بہت ہی زیادہ ایک لمٹ کراس ہو گئی تو سب سے زیادہ خوف یہ ہوگا کہ مار نہ پڑ جائے کہ ہمیں. یہ جیسے یہ تھوڑا سا یہ ٹینز کی ایج کراس کریں، آگے بڑھیں گے، اور ظاہری بات ہے میں اپنی اولڈ ایج کی طرف جا رہا ہوں گا، میری مار ان کے لیے کوئی تھریٹ ہوگی؟ وہ تو کوئی تھریٹ نہیں ہوگی. وہ کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم اپنی سوسائٹی کو؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چند سال کے بعد جا کے پھر اولاد ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع ہو جائے، ان کا ہاتھ پکڑنا شروع ہو جائے. اور ماں باپ تو فلموں کے اندر تو ایک اور بات ہوتی ہے کہ مار کے گھر سے باہر نکال دیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا، وہ بعد میں تو تھوڑا سے ساتھ ہی یہ خوف اور خطرہ بھی آنا شروع ہو جائے گا کہ یار پتہ نہیں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یہ اگر وہ اس طرح کا کوئی حد پہ چلا بھی جائے کہ کسی نے کسی کو کہہ دیا کہ نکل جاؤ اس گھر سے، اس طرح کر کے، وہ دل سے تھوڑی بات ہوتی ہے، وہ وقتی غصہ والی بات ہوتی ہے. یہ اولاد کے اندر وہ فیلنگ نہیں ہوتی ماں باپ کے لیے، جتنا ظاہری بات ہے کہ پیار اس وائس ورثہ ہوتا ہی ہے، اور یہ ایک نیچرل بات ہے. یہ بات میرے اپنے اندر اپنے پرسنل فیلنگ کا احساس میں شیئر کر رہا ہوں یہ والا، کہ ایک آدھ دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ کنزیکٹیو میرے سے فجر کی نماز مس ہوئی تھی، 2 دن لگاتار گزرے اور فجر کی نماز مس ہوئی. الارم بجا، شاید آئیڈیا نہیں ہو سکا کہ بجا، دیکھا بھی کہ واقعی بجا ہوا ہے اس کو، تو میں نے، اور الارم میرے ہمیشہ 2 یا 3 الارم ہوتے ہیں، کہ نہیں ہو سکا. رات کی وہ روٹین تھی وغیرہ، ندامت ہوئی کہ بہت ظاہر بات ہے فجر کی نماز جیسے ہی آپ اٹھیں احساس ہوا آپ نے پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ تو پڑھ لی، لیکن ندامت تو ہوئی کہ میں نے نماز مس کر دی ہے. ساتھ ہی میرا جو بیٹا ہے وہ بیمار ہو گیا تھا. وہ اگلی رات کو جب وہ کہیں رویا تو ابھی وہ رویا ہے تو ایک دم سے آنکھ کھل گئی ہے، اور کوئی یہ نہیں کہ ٹینشن کہ بستر گرم تھا، ابھی اتنا مشکل ہے، ابھی تو میں نیند میں تھا، سر بھاری، آنکھیں ملنی پڑ رہی ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. ایک دم سے اٹھ کے دیکھا کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے، جو بھی ہوا معاملہ، ڈرا ہے یا درد ہو رہی ہے، جو بھی ہے اس کو فوراً ریمیڈی، اس کو اگر اس وقت کچھ پانی چاہیے یا کوئی اور چیز چاہیے، یا اگر بچے کو لیکن میں جنرل بات کرنا شروع ہو گیا ہوں، بچے کو وامٹ آئی تھی تو آپ کو صاف کرنا پڑ گیا اس کے کپڑے، اس کو اٹھا کے ایک دم سے واش روم لے. یو ڈونٹ کیئر ایٹ آل کہ رات کا بھی اس وقت کیا ٹائم ہے، ابھی تو اتنی دیر ہے، ابھی کیا یہ کوئی وقت ہے رونے کا، اس طرح تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. کس طرح انسٹنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ اندر سے جس طرح کہتے ہیں کرنٹ باہر میں گئی، ساری نیند، سارا آرام، سب کچھ، پرواہ بھی نہیں ہوتی، وہ بعد میں دیکھی جائے گی. یہ فیلنگز ہوتی ہیں. یہ اب بالکل اپوزٹ دیکھیں کہ وہ لوگ جو بڑی عمر کو پہنچ گئے ہیں، جن کے ماں باپ بڑی عمر کو ہو گئے ہیں، کیا وہ اس طرح ماں باپ کے ہلکی سی آہٹ کے اوپر اس طرح اٹھتے ہیں؟ وہ نہیں اٹھتے. اس طرح تو نہیں اٹھتے. کم از کم جو خیال رکھنے والے بھی ہوں گے نا، وہ بھی اس طرح نہیں اٹھتے جس طرح اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں، جس طرح ایک دم سے بندہ کرنٹ کی طرح اٹھ جاتا ہے، کہ ایز ایف کہ وہ جتنی مرضی گہری نیند میں ہو لیکن فوراً کوئی چیز پتہ لگ گئی ہے. ہم معاشرے کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ جو وکلاء ہیں اور یہ بھی سوچے تو صحیح ذرا
آخر ہم نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے. جو ڈاکٹر ہیں وہ سوچیں مر کے ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. جو فورسز کے اندر ہیں وہ سوچیں مر کے ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. پولیس میں ہیں یا آرم فورسز کے اندر ہیں, جو باقی جو جج اور جو اس شعبوں کے اندر ہیں, وہ یعنی کہ ہر بیسکلی بندہ اپنا محاسبہ کر کے دیکھے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے, ٹیچر ہے, جس بھی عہدے کے اوپر ہے, ماں ہے, باپ ہے, اولاد ہے. ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے. ہم نے ایک تو صاحب اللہ تعالیٰ کہیں گے اتنا تکبر تمہارے اندر, ایک چھوٹا سا تم نے ڈگری کیا حاصل کر لی, ایک تم نے تھوڑا سا عہدہ کیا مل گیا, ایک تھوڑی سی تمہیں وہ کیا مل گئی, اتنا تکبر آ گیا تمہارے اندر. امیجن کریں اس انالیسس کو, بھئی کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں آپ پاکستان کو. اس انالیسس کو ذرا امیجن کریں. اگر فار ایگزامپل وکلاء جو ہیں وہ جس روش کے اوپر, یہ جو میں آپ کو اسٹیٹس دے رہا ہوں, ظاہر بات ہے سب ایک طرح کے نہیں ہوتے, لیکن ایک ہجوم کی شکل ابھی فی الحال اختیار کر لی ہے, ایک حاوی ہوئے ہوئے خاص گروپ. ہر بندہ ایسا نہیں ہوگا, لازمی ایسے ہر بندہ ہر گروپ میں ایسا نہیں ہوگا, لیکن فی الحال جس طرح کے لوگ ایک دم سے ابھی سر پہ چڑھ گئے ہیں, وہ صرف اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اعتراض تو کر کے دیکھیں ہمارے بارے میں, ہماری پکڑ دکڑ تو کر کے دیکھیں. وہ خبر جو آ رہی ہے عمران خان کا نیفیو ابھی تک نہیں پکڑا جا رہا, وہ اور وہ کدھر ہے پتہ نہیں, پولیس بچا رہی ہے اسے, اور یا کچھ اور معاملہ ہے. وہ ایک اور وکیل کا پتہ لگ گیا, پھر احتجاج ہو رہا ہے اور سارے کے سارے ایک دم سے آگے آ رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے, اور کیا مرتے رہتے ہیں اسپتالوں میں لوگ, یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے یہ. یعنی کہ اس طرح کے تکبر والی روش کے اوپر آ گئے ہیں کہ کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے, کوئی اس چیز کی نہیں ہے, صرف اس وقت اپنی ایک ایگو ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم احتجاج کرتے ہیں عدالتوں کے اوپر, بوائیکاٹ, کوئی عدالت میں نہیں گھسے گا. اس طرح آج بھی ہڑتال تھی, شاید کل بھی ہڑتال ہوگی, آگے بھی ہڑتال, جب تک یعنی بدماشی یا غصہ اور جو مرضی کہہ لیں, یہ کہ جس طریقے سے ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہیں آنا چاہیے, ہم ہولی کاؤز ہیں بس. تو اب صرف سوال یہ پوچھیں, اگر تو وکیل یہ کہہ دیں کہ یہ لاجک, اس لاجک کے اوپر ہم ہر فیلڈ کے اوپر اس لاجک کو اپلائی کرتے ہیں, اگر ہر بندہ اس کے اوپر آ جائے, میں تو وکیل ہوں, میری فیملی کے کیسز, میرے دوستوں کے کیسز, یا جو میرے حق میں بات کرے گا اس کے کیسز تو میں لڑوں گا, باقی سب کو میں ذلیل کرواؤں گا, نہ کسی کے لیے پیش ہوں گے نہ کچھ ہوں گے, اس طرح کر کے. ٹھیک ہے جی, آپ کی لاجک فی الحال کے لیے مان لی. اب اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں آن ایوری پروفیشن آف دا سوسائٹی. ہر بندے کو تو عدالتوں کے مسئلے نہیں پڑے ہوتے نا. اب ڈاکٹر یہ فیصلہ کر لیں اگر کہ ہم تو کسی کا علاج نہیں کریں گے, اب ہم اپنی فیملی کا کر لیں گے, اپنے دوستوں کا کر لیں گے, جو ہماری تعریفیں کرے گا ہم اس کا کریں گے, اور ہم کسی کا علاج نہیں کریں گے. فارمیسی والے ہی طے کر لیں گے, ہم تو دوائیاں اس کو ہی بیچیں گے جو ہمارے گروپ پہ آئے گا. فوج یہ سوچنا شروع ہو جائے ہم دفاع کریں گے اپنی فیملیز کا, یا جو ISPR کے ترانے گا رہا ہوگا جو, باقی ہم کسی کا دفاع نہیں کریں گے. میڈیا والے اس چیز کے اوپر سوچنا شروع ہو جائیں, ٹیچر سے سوچنا شروع ہو جائے میں تو اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا, صرف میں خود ٹیچر ہوں تو میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا بس, میں تو کسی اور کے وکیل یا ڈاکٹر یا کوئی اور شعبہ جو بھی ہوگا, میں تو اس کسی بچے کو نہیں پڑھاؤں گا. وہ سوچے تو صحیح, معاشرہ کہاں چلا جائے گا اگر ہم نے اس طرح ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیا ہر پروفیشن کو اس طرح سے, اور کتنا ایک دوسرے کی قوت کا اندازہ ہوگا کہ دوسرے گروپ میں کتنی قوت ہے. یہی ایگزیکٹ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں. او یلبسکم شیعاً, کہ ہاں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دیں گے ہم تمہیں, وَیُذِیقَ بَعْضُکُم بَأْسَ بَعْضٍ, اور تم ایک دوسرے کی قوت کا خوب مزہ چکھو گے. تم یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا, علیکم عذابًا, تمہارے اوپر عذاب ایسا ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس طرح کی شکل بھی اختیار کر لو گے. روش اپنے ٹھیک نہیں کرتے, یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل ہے یہ. لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شفقت والا معاملہ ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ والی, تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں. اسی آیت کو اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کس طرح کرتے ہیں, انظر, دیکھ لو ذرا, کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون, دیکھ لو ہم اپنی آیات کو کس طرح سے تمہارے آگے ایکسپلین کر رہے ہیں, کھول کے بیان کر رہے ہیں, تاکہ تم اس سے کچھ سمجھ حاصل کرو, نصیحت پکڑ لو, اس چیز سے سمجھ جاؤ بات کو, معافی مانگ لو. تو جس طرح دو لڑکے یا یونیورسٹیز کے اندر جھگڑا پڑ جاتا ہے تو دو تو ہوں گے نا جو اصل میں ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ جھگڑا کس بات کا ہے, اور جو باقی جو 60 لڑ رہے ہوتے ہیں پیچھے, ان کو تو صرف یہ پتا ہوتا ہے دوست کی کال آئی تھی آ جاؤ اتنے بندے لے کے,
ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ کیوں لڑ رہے ہیں, کیا آخر ہوا کیا ہے, کس نے غلطی کی تھی. بس جس طرح یونیورسٹی کالج کے اندر لڑکے پہنچ جائیں, بس اتنے جو لاٹھے ڈنڈے, جو پستول نکلتی ہے, جو آتا بس مارو. بات نہیں پتا مارنا کیوں ہے, کس بات پہ مارنا ہے ہم نے, اور بعد میں کس بات پہ مار کھانی ہے ہم نے اس پہ. لیکن بس دوست نے کہہ دیا پہنچ جاؤ بس اتنے بندے لے کے. انتہا یہ نہیں کہتے نا, بیوقوفی کی زندگی ہے یہ, کس قدر بیوقوفی ہے یہ. اس طرح کے معاملے کے اندر آ گئے نا. لیکن بہرحال اس حد تک بھی چلے گئے ہیں, لیکن فوراً ہر کوئی اصلاح کرے اپنی. سب سے پہلے اللہ کے آگے توبہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. ہم تو اتنے کمزور ہیں, ہم نے تھوڑی سی جو ہے نا کیا اتنی سی طاقت کیا آ جاتی ہے, ہم اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. بڑے سے بڑا طاقتور بھی جو ہے نا, اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈائریا ہونا, 2-3 اس کے واش روم کے پھیرے لگیں گے نا, ساری ہوا نکل جاتی ہے, ساری قوت جو ہوتی ہے نا وہ نکل آتی ہے اس کی, اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے. ایک میرا سر تھے یونیورسٹی کے, وہ بہت اچھی بات کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ جو ہے نا ہسپتالوں کے جو جنرل وارڈز ہوتے ہیں نا, وہاں جا کے ایک دفعہ پھیرا ضرور لگانا چاہیے جب بھی انسان اپنے آپ کو زیادہ ہی کچھ بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جائے. یہ بھی ایک انسان ہی تھا جو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوگا. اب یہ باتھ روم بھی نہیں جا سکتا, اس کو لوگوں کے سہارے کی ضرورت ہے, یا اتنا زیادہ اس کو اپنے اوپر قابو پانا پڑتا ہے کہ کسی اور سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ میں باتھ روم نہیں جا سکتا, میرا ادھر ہی آپ کچھ چینج کر دیں, صاف کر دیں مجھے. اس بندے نے کبھی سوچا ہوگا یہ بات؟ وہ سر بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ اس طرح جا کے پھیرا ضرور لگا کے دیکھنا چاہیے. ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کے آگے انسان عاجز ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کر کے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہیں, العزیز آپ ہیں, ساری ایبسولوٹ پاور آپ کے پاس ہوتی ہے, القدیر آپ ہیں, سب سے زیادہ قدرت آپ کے پاس ہے. یہ ہمارے پاس تھوڑی دیر کے لیے ایک عہدہ کیا آ گیا, تھوڑا سا علم کیا آ گیا, تھوڑی سی جسمانی طاقت کیا آ گئی, ہم پتہ نہیں کیا سمجھنے بیٹھتے اپنے آپ کو. اگر تو یہ روش ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے, ہمیں اگر فرعون جیسے اقتدار ملا ہوتا ہے پھر تو ہم بھی اس طرح کی پھڑیاں مار چکے ہوتے جو فرعون نے پھڑی ماری تھی کہ میں ہوں رب سب سے بڑا, میرے سے زیادہ پالنے والا تم لوگوں کو اور کون ہو سکتا ہے. تو یہ اجتماعی توبہ, استغفار, انڈیویجول لیول کے اوپر, گرو لیولز کے اوپر بھی دوسرے کو بھٹکائیں مت, ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ یہ غلطی ہو گئی تھی, یہ باقی غلطی ہو گئی تھی, چھوڑ دو. اعلیٰ ظرف ہونے کا مظاہرہ کرو, بڑے پن کا مظاہرہ کرو. سنت اگر ہے, کوئی سنت ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو معاف کیا تھا, ایک ایک کو معاف کیا تھا. یہ سمجھداری بھی ہے, یہ روش بھی ہے. اور کوئی مستقبل پاکستان کسی ایسے حال میں چھوڑ کے جانا ہے اگر ہم نے اپنے اگلی نسل کے لیے, تو وہ ہم نے پاکستان بنانا ہے. صرف یہ نہیں ہو سکتا, ورنہ جس طرح ہم ابھی اپنے پچھلے آنے والی جو جنریشن جو گزر چکی ہے ہم سے, ہم ان کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا, اس کے دور میں یہ ہوا, بنگلہ. ظاہری بات ہے کہ ہم میں سے بہت کم ہوں گے جنہوں نے سمجھداری اور شعور کی حالت میں بنگلہ دیش والا واقعات دیکھے ہوں گے. زیادہ تر نے کتابوں کے اندر یا کسی بڑے سے سنا ہوگا کہ کیا ہوا تھا. ایون پرویز مشرف نے یہ ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا, کامران شاہد کو انٹرویو دیتے ہوئے, آپ لوگ بھی دیکھ لینا, اچھا انٹرویو ہے, وہ اسی 16 دسمبر کے واقعے کے اوپر ہی ہے کہ ڈھاکہ کس طرح بنا, فال آف ڈھاکہ, اس کے بارے میں کچھ حالات واقعات. اب پرویز مشرف اس وقت آئی تھنک ہی واز میجر, انہوں نے اپنے میجر اپنے آپ کو کہا تھا, SSG گروپ کے اندر تھے وہ. انہوں نے بھی یہ بولا تھی بات یہ کہ ظاہری بات, یہ ان کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں, کہنا ہے ظاہری بات ہے اس وقت اتنی سمجھ بوجھ تو نہیں تھی ہم لوگوں کو, یعنی کہ وہ میجر رینک ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کہا تھا کہ اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی ہمیں معاملات کی کہ بیک گراؤنڈ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس طرح کے. تو اس وقت پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں ظاہری بات ہے کم ہیں جنہوں نے اپنی شعور اور یا بہت زیادہ سمجھداری میں انہوں واقعات کو دیکھا, اور زیادہ تر جو ہیں وہ بس یہ ہوا, فلانے کا یہ قصور, فلانے کا یہ قصور, فلانے نے اس طرح کیا, فلانے نے اس طرح کیا. اگر ہم نے پاکستان کو ابھی نہ سنبھالا تو ہماری آئندہ آنے والی جو جنریشن ہے وہ ان کے لیے ہم کیا پاکستان چھوڑ کے جائیں گے. پاکستان نے تو ابھی بہت آگے جانا ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کے بعد. ابھی تو ہم نے وہ رول ادا کرنا ہے کہ دیکھیں کشمیر میں کیا ہوا ہے ابھی تک. ہم صرف گنتی کرتے رہیں گے کہ 130 دن گزر گئے, 132 دن گزر گئے, 134 دن گزر گئے, اور کریں گے کچھ نہیں, صرف دنیا کا انتظار کرتے رہ جائیں گے ہم لوگ کہ دنیا کچھ ایکشن لے. ابھی اس کے بعد کیا ہونا شروع ہو گیا ہے انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ, ہم کیا صرف بیانات یا ٹویٹس کرتے رہیں گے, تصویروں کو ری ٹویٹ کرتے رہیں گے اور لائکس دیکھتے رہیں گے بس ایک دوسرے کے کہ میں نے یہ بات کر دی اور یہ کر دیا میں نے. چائنا کے مسلمانوں کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں کرنا.
چاہے چائنا ہمارا دوست ہے اور ہم پبلکلی اس کو کرب نہیں کرنا، لیکن کیا کرنا بھی کچھ نہیں، ہم نے جا کے بات نہیں کر سکتے کہ بتائیں آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں، نہ کریں، کوئی ایشو ہے ہمیں بتائیں، ہم آپ کے پرابلم میں ہیلپ کرتے ہیں، میڈیٹ کرنا ہے میڈیٹ کرتے ہیں، کوئی آپ کو ان سے تھریٹ فیل ہو رہا ہے تو آپ بتائیں، کہیں پہ تو ہم نے کوئی رول ادا کرنا ہے نا پاکستان نے اپنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہمارے جو چھوٹی چھوٹی ٹھوکریں آ رہی ہیں، تاکہ ہم سمجھ حاصل کر لیں، پکڑ لیں اپنے آپ کو، دوبارہ سے سنبھال لیں، ایک دوسرے کو دوبارہ گلے لگائیں اور ایک دوسرے کو معاف کریں ہم، اور اپنے صحیح مسلمان ہونے کا مظاہرہ کریں۔ ایک اور کمنٹ بھی تھا حسن نثار کی طرف سے ہی، اور یہ پہلے کی بات ہے، شاید 2 یا 3 سال پہلے، جب عمران خان زیادہ پاپولر ہونا شروع ہوا تھا ایک دم سے 2013 کے بعد اور اس طرح، تو حسن نثار نے ایک بڑا سمپل سا کمنٹ دیا تھا۔ وہ کمنٹ یہ تھا کہ اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ لوگ عمران خان کے بہت بڑے فین ہیں، کہ عمران خان اتنے اقتدار میں آ گئے۔ عمران خان کے زیادہ فین کب تھے؟ 92 کے ورلڈ کپ کے بعد، اور جب پہلے الیکشنز کا موقع ملا تھا 96 میں، تو 1 سیٹ بھی نہیں جیتے تھے عمران خان۔ اس دھوکے میں عمران خان کو نہیں رہنا چاہیے، یہ صرف ایک تھرڈ آپشن تھا۔ بہت سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ پیپلز پارٹی، یہ کاف لیگ، یہ نون لیگ، یہ وہی لوگ چلے آ رہے ہیں، ہمیں کوئی اور حل چاہیے تھا۔ اگر یہ والی گورنمنٹ بھی بری طرح فیل ہوتی ہے نا اور اپنی غلطیوں پہ چلتی رہتی ہے، عثمان بزدار کو بھی وسیم اکرم پلس، اور وہ کے پی کے والا تو بزدار پلس ہے، اور انہی روش پہ چلتی رہے گی، تو پھر ظاہری بات ہے کہ یہ ڈیموکریسی، گورنمنٹ، سسٹم، یہ سارا کا سارا فیلئر کی طرف چلا جائے گا۔ یہ فیلئر کی طرف چلا گیا اور ہم اسی طرح گتم گتا ہوتے رہے، تو کوئی اسلامی انقلاب نہیں آ رہا اس کے ذریعے، صرف خون ریزی بڑھے گی۔ ہمارے دشمن بہت ہیں، یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس سسٹم میں یہ والا خراب ہے تو اس سسٹم کی ریپلیسمنٹ ہمیں چاہیے۔ وہ ریپلیسمنٹ اس خون ریزی کے ذریعے جو ہوگی وہ صرف ڈسٹرکشن ہوگی۔ وہ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔